بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت کا واقعہ ملتا ہے کہ جس کے بچے چھوٹے تھے اور اس کا شوہر دنیا سے پردہ کر گیا۔ اب اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس نے اپنے ترکہ میں صرف 3 درہم چھوڑے، صرف 3 درہم۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے تھے کہ یا تو وہ 3 درہم کا کھانا لا کے اپنے بچوں کو کھلا کے ہمیشہ کی مفلسی چھوڑ دیتی، یا ان 3 درہم سے کچھ کماتی، کچھ بناتی، کچھ بیچتی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ وہ نان جبی کو پیدا کر سکتی، ان کے لیے کچھ خوراک کو پیدا کر سکتی۔ وہ عورت کچھ بوننے کا کام کرنا جانتی تھی، بازار میں گئی اور بازار میں جا کر کے اس نے 3 درہم کی اون خریدی اور اس اون کو لا کے، روئی کو لا کر کے، اس اون کو لا کر کے اس نے کچھ بننا شروع کیا۔ واللہ خیر الرازقین، اس کو بننا شروع کیا۔ جب وہ بن رہی تھی تو بننے کے بعد اس نے وہ چیز جو بنا لی، اس نے وہ بازار میں بیچنے کے لیے گئی اور 3 درہم کی وہ دوبارہ اون خرید کے لائی اور باقی جو اس کی پرافٹ تھی اس سے اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ چیزیں خرید لائی۔ اس کا زندگی کا معاملہ یوں ہی چلتا رہا، اپنے بچوں کی پرورش کرتی، اپنے بچوں کے لیے اسی طرح وہ کام کرتی اور کر کے بازار میں بیچ آتی اور بیچ کر کے آ کے وہ اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کا کام اسی طرح چلاتی۔ ایک دن وہ روئی لے کے آئی، اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی کہ وہ اون جو لے کر کے آئی تھی وہ کوا اٹھا کے لے گئے۔ ناظرین بات توجہ سے سننے والی، وہ کوا اٹھا کے لے گئے۔ اب اس کے پاس کل سرمایہ وہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب وہ رو رہی ہے اور روتے روتے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئی اور سوال کیا کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میرا رب، ہمارا رب جو ہے معاذ اللہ، وہ ظالم ہے یا مہربان ہے؟ یہ بہت سخت سوال تھا۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی ذات ابھی جواب نہیں دیا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک شخص 10 دوستوں کے ساتھ جمع ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضرت، ہم کشتی پر سمندر کے سفر پہ تھے کہ ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا اور عین ممکن تھا کہ ہم پانی کی لہروں کی نظر ہو جاتے اور چند ہی لمحوں میں ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ تو سبھی قافلے والوں نے اس بات پر متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اگر اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، بخیر و عافیت کے ساتھ ساحل تک پہنچا دے گا تو ہم 1,000 درہم اللہ کے نام پہ صدقہ کریں۔ حضرت ایسا ہوا کہ ابھی یہ بات ہم نے ارادہ کیا ہی تھا کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک کوا روئی کا گالا لے کے آیا، اس نے ہماری کشتی میں پھینکا۔ ہم نے اس جگہ کو جو سوراخ تھا اس کو بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ بند کر دیا، ہماری کشتی ساحل پر پہنچ گئی، ہم پار لگ گئے، ہم اس بستی میں آئے، قریب ترین یہی بستی سے لوگوں سے پوچھا کہ بتائیے کس بستی میں اللہ کا کوئی نیک بندہ رہتا ہے، تو سبھی نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضور، ہم آپ کی خدمت میں یہ 10,000 درہم لے کے آئے ہیں، آپ جس کو غریب سمجھتے ہیں، حقدار سمجھتے ہیں، یہ اس کو عطا فرما دیں۔ کیونکہ وہ عورت اپنا سارا واقعہ سنا چکی تھی، اون والا، اور وہ سارا روئی کا سارا معاملہ اور کوے والا سارا سنا چکی تھی۔ اب وہ آپ نے 10,000 درہم جو تھے وہ پکڑے ہوئے ہیں تھیلی میں، آپ نے اس عورت کے سامنے جو بیوہ تھی اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے سامنے جا کے رکھ دیا اور فرمایا، بتا، اب میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارا رب مہربان ہے یا معاذ اللہ ظالم ہے؟ تو وہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پہلے مجھے یقین تھا لیکن اب یقین کامل ہو گیا ہے، مجھے عین الیقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں شاید کہ ساری زندگی بھی لگا دیتی تو ان 3 درہم سے میں 10 نہیں تو 15 درہم کما سکتی تھی۔ میرے رب نے مجھے ایک ہی لمحے میں 10,000 درہم کا مالک بنا دیا۔ گویا یہ بات ہر انسان کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پر اگر کوئی بندہ توکل رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو مایوس نہیں رکھتا ہے، مایوس نہیں کرتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید نہیں بلکہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ خلاق عظیم مجھ پر مہربانی فرمائے گا، اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے گا، اور وہ بڑا بندہ پرور ہے، وہ اپنے بندوں کی دستگیری فرماتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو کسی درویش نے جواب بھی بڑا پیارا دیا تھا، فرمایا وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا، جب تنہائیاں ہو جاتی ہیں، جب اپنے بھی انسان کو چھوڑ جاتے ہیں، گویا کہ انسان کا سایہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، تو جو آگے بڑھ کے تھامتا ہے وہ اس اللہ کی رحمت اور اس کی ذات ہی انسان کو تھامتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا کبھی بھی مجھے اور آپ کو تنہا نہ چھوڑے، اللہ اپنی رحمت کے سائے کے نیچے ہماری زندگی کا ایک ایک سانس ہمیں گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔